السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کر لیں گے کلاس 7 جنرل سائنس کے MCQs پارٹ 1۔ تو چلتے ہیں کویسچن کی طرف۔ پہلا کویسچن ہے واٹ از دا سسٹم دیٹ ہیلپس ان ٹیکنگ فوڈ، ڈائجسٹنگ اینڈ ایبزاربنگ اٹ ٹو گین انرجی۔ وہ کون سا سسٹم ہے کہ جس کے تھرو ہم خوراک کو لیتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرتے ہیں اور پھر اس کو ایبزارب کرتے ہیں، تو یہ ڈائجسٹیو سسٹم ہے جس کو نظام انہضام کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ این آرگان آف دا ڈائجسٹیو سسٹم۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جو ہے نا یہ ڈائجسٹیو سسٹم کا آرگان نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، لنگز، پھپھڑے جو ہے نا یہ نظام انہضام میں کام نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے وچ ٹو گلینڈز آر ایسوسیٹیڈ ود دا ڈائجسٹیو سسٹم۔ کون سے دو گلینڈز کو اردو میں غدود بھی کہتے ہیں جو کہ نظام انہضام کے ساتھ منسلک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، پینکریز اینڈ لیور، یعنی لبلبا اور جگر۔ اگلا سوال ہے دا بریتھنگ پروسیس از ڈیوائڈ انٹو وچ ٹو سب پروسیس۔ جو بریتھنگ ہم سانس لیتے ہیں ان کو کون سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، انہیلیشن اینڈ ایکسیلیشن، یعنی ہوا سانس کو لینا، یعنی ہوا کو اندر لے کر جانا اور پھر چھوڑنا۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا پروسیس ان وچ فوڈ از کیمیکلی بروکن ڈاؤن ٹو ریلیز انرجی۔ وہ کون سا پروسیس ہے جس کے تھرو خوراک جو ہے نا یہ انرجی مکمل حل ہو کے انرجی کو ریلیز کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ریسپائریشن۔ اگلا سوال ہے وچ آف دا فالوئنگ ہیبٹس کین ہیلپ مینٹین اے ہیلتھی ریسپائریٹری سسٹم۔ کون سے جو ہے نا عادت انسان کے ریسپائریٹری سسٹم کو صحیح رکھتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مینٹیننگ کلیننس اینڈ ایوائڈنگ اسموکنگ، یعنی صفائی کا خیال رکھنا اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا مین فنکشن آف دا ٹرانسپورٹ سسٹم ان لیونگ آرگنیزم۔ لیونگ آرگنیزم میں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے تو اس کا کیا فنکشن ہے، اس کا مین فنکشن کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹو ہیلپ ان موونگ مٹیریلز ود ان اور آؤٹ آف دیئر باڈیز، یعنی باڈی کے اندر خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، ٹرانسپورٹ واٹر، فوڈ، منرلز، آکسیجن ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دی باڈی۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کا کام ہے۔ اگلا سوال ہے ویئر از دا ہارٹ لوکیٹڈ ان دا ہیومن باڈی۔ دل کہاں پر پایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ان دا چیسٹ کیویٹی۔ اگلا سوال ہے ہاؤ مینی چیمبر ڈز دا ہارٹ ہیومن ہارٹ ہیو۔ انسان کے جسم میں کتنے خانے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 4 خانے ہیں۔ اس میں 2 کو آرٹیا کہتے ہیں، یعنی اپر اور لوور، اور 2 کو جو ہے نا وینٹریکل کہتے ہیں، یہ 4 خانے ہیں۔ اگلا سوال ہے وٹ ٹائپ آف بلڈ ڈز دا رائٹ چیمبر آف دا ہارٹ کنٹینز۔ جو رائٹ چیمبر ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے نا یہ رائٹ والے چیمبر میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے وچ بلڈ ویسلز ٹیک بلڈ اوے فرام دا ہارٹ۔ کون سے جو ہے نا رگے دل سے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آرٹریز۔ جو آرٹریز ہے یہ ہارٹ سے جسم کی طرف خون کو لے کر جاتا ہے، یعنی صاف خون کو، اور جو وینس ہے یہ گندے خون کو سارے جسم سے دل کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو آپ نے دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ کازز ہارٹ اٹیکس اور ہارٹ فیلیور۔ ہارٹ اٹیکس کن وجوہات کے بنا پر آتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یا ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانٹس کمپوزڈ آف۔ یعنی پلانٹ میں جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ان میں کون کون سے حصے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی روٹس، اسٹیمز اینڈ لیوز کے ذریعے جو ہے نا پلانٹ زمین سے پانی اور خوراک لے کر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ ٹائپس آف ریپروڈکشن ڈو پلانٹ پرفارم۔ یعنی پلانٹ میں، پودے میں کون سا ریپروڈکشن کا سسٹم ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، بوتھ سیکشول اینڈ سیکشول، یعنی دونوں جو ہے نا یہ پلانٹ میں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وچ پارٹس میک اپ ٹیپیکل فلاور۔ پلانٹ کا جو فلاور ہے اس میں کون کون سے حصے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سیپلز، پیٹل، اسٹیمنز اینڈ کارپل جو ہے نا یہ پلانٹ میں پائے جاتے ہیں، فلاور میں پائے جاتے ہیں۔
اگلا سوال ہے لیونگ پلیس آف این آرگنیزم از کالڈ، یعنی جہاں پہ آرگنیزم جو رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہیبیٹیٹ، یعنی جیسے بعض جانور سمندر میں رہتے ہیں، بعض جنگل میں رہتے ہیں، تو اس کو ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مینی فوڈ چین یونائٹ ٹو میک جب بہت سے فوڈ چین مل جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں فوڈ ویب۔ اگلا سوال ہے واٹ از ایوری تھنگ پریزنٹ ان دا سراؤنڈنگ آف اے لیونگ آرگنیزم کالڈ، جو ہمارے آپ کے آس پاس جو چیزیں موجود ہیں یہ کیا بناتا ہے؟ تو یہ بناتا ہے انوائرمنٹ، یعنی ایک ماحول بناتا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ از اندر نیم فار ایکالوجی، ایکالوجی کا دوسرا کیا نام ہے؟ تو اس کا دوسرا نام ہے انوائرمنٹل بایولوجی۔ اور ایکالوجی کسے کہتے ہیں؟ جو ریلیشن شپ بٹوین لیونگ آرگنیزم اینڈ دیئر انوائرمنٹس کالڈ ایکالوجی۔ تو جو ہمارے نان لیونگ تھنگ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے اس کو ایکالوجی کہتے ہیں، اس کا نام جو ہے نا انوائرمنٹل بایولوجی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ از این ایریا ویئر لیونگ آرگنیزم انٹریکٹ ود ایچ ادر اینڈ دیئر فزیکل انوائرمنٹ کال، اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو لیونگ آرگنیزم جو ہے نا انٹریکٹ کرتا ہے اپنے فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم۔ اگلا سوال ہے واٹ کین چینج ان این ایکو سسٹم افیکٹ، جو ایکو سسٹم میں ہمارے ماحول میں جو تبدیلی آتا ہے اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی دا لائف اینڈ سروائیول آف آرگنیزم، یعنی جو سسٹم میں چینج آتا ہے ماحول میں تو اس کا اثر لیونگ آرگنیزم کے زندگی پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ آر دا ٹو مین کمپوننٹس آف این ایکو سسٹم، ایکو سسٹم کے کون سے دو مین کمپوننٹس ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی بایوٹک اینڈ ایبیوٹک۔ بیوٹک جو ہے نا جو زندہ ہے، یعنی انسان، جانور، پرندے وغیرہ۔ ایبیوٹک جو ہے نا جو غیر جاندار ہے، جیسے پانی، زمین اور یہ جو ہے نا پہاڑ، یہ ایبیوٹک ہے۔ اس کو ہم نے پہلے بھی جنرل سائنس کے MCQs میں پڑھا تھا۔ اگلا سوال ہے دا میٹ ایٹرز آر آلسو نون ایز، جو گوشت کھاتے ہیں ان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کارنیورس۔ اور جو صرف گھاس کھاتے ہیں تو اس کو ہاربیورس کہتے ہیں، جیسے کہ کھاؤ، اور جو دونوں کھاتے ہیں تو اس کو اومنیورس کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے ان ونٹر موسٹ کول بلڈڈ اینیملز ڈس اپیئر بیکاز دے، بعض جو ہے نا سردیوں میں بعض کول بلڈڈ جانور جو ہے نا یہ غائب ہو جاتے ہیں، ونٹر سلیپ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہائبرنیٹ، اور جیسے فراگ اور اسنیک، سانپ جو ہے نا یہ سردیوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اینیمل دیٹ فیڈز آن پلانٹس از کالڈ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اینیمل جو ہے نا پلانٹس پہ جو ہے نا یہ انحصار کرتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے پرائمری کنزیومر، یعنی جب پروڈیوس ہوتا ہے پلانٹ تو پہلا جو اس پہ انحصار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اینیمل ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ ہیپنز آفٹر فرٹیلائزیشن ان پلانٹس، پلانٹ میں فرٹیلائزیشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ازائکوٹ از فارمڈ وچ بیکم دا پلانٹس ایمبریو انسائڈ دا سیڈ۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا کریکٹرسٹکس آف انسیکٹ پولینیٹڈ پلانٹس، انسیکٹ پولینیٹڈ پلانٹس کا خصوصیات کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یعنی جب ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کے تھرو پولینیشن جو ہے نا یہ انسیکٹ کے تھرو ہوتا ہے، یعنی حشرات کے تھرو ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا خصوصیات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے دے بیئر برائٹلی کلرڈ فلاور، یعنی کہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں جس کے لیے یہ انسیکٹ آتے ہیں اور وہاں سے اس کے دانے یا سیڈ لے کر جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وٹ ٹائپس آف ریپروڈکشن ڈو پلانٹس پرفارم، تو پلانٹ میں کون سے ریپروڈکشن ہوتا ہے؟ تو اس کو ابھی ہم نے پڑھا، اس میں دو قسم کے سیکشول اینڈ سیکشول ریپروڈکشن ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے میتھڈ آف اے سیکشول ریپروڈکشن ان پلانٹ، مندرجہ ذیل میں کون سا طریقہ جو ہے نا یہ سیکشول ریپروڈکشن نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی پولینیشن، یعنی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سیکشول ریپروڈکشن ہے۔ اگلا سوال ہے ہاؤ ڈز سیکشول ریپروڈکشن ان پلانٹس ٹیک پلیس، سیکشول ریپروڈکشن پلانٹ میں جو پودے ہیں اس میں کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی تھرو پولینیشن۔ اگلا سوال ہے واٹ آر دا ٹو ٹائپس آف پولینیشن، پولینیشن کے کتنے اقسام ہیں؟ اس کو بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس کے دو اقسام ہیں، ایک سیلف پولینیشن اور ایک کراس پولینیشن۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا ہم اپلوڈ کریں گے کلاس 7 کے جو MCQs ہے اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔